صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر. نحمده علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ. لم یلد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا ہالکا. لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان. جلت عظمتہ والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزید والبرهان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر. اغصانها معتدلا وثمارها متحدلا. مولده بمکہ وہجرته بطیبہ. سیدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعالم الذی المحو لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر جل اللہ تعالی ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. صلوات. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلے اس روز سعید اور یوم برکت پر ہدیہ تبریک و تہنیت اور اس ماہ شعبان کی خوشیوں پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں انوار شعبان کے وارث ولی خدا حجت زمانہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں اور آپ تمام اہل ایمان کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. آغاز ہے شعبان کے مہینے کا جس کے معنی ہے کوپلے پھوٹنے کا مہینہ، شگوفے کھلنے کا مہینہ. عربی زبان میں شعبان کہتے ہیں شگوفے کھلنے کو. یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوثر کے شجر کے شگوفے کھلے.
شجر کوثر پہ بہار آئی ہے، اور ایک پھول نہیں، پھول کے بعد پھول، پھر پھول کے بعد پھول، پھر پھول کے بعد پھول، پھر ایسے پھول تو کھلے جو آنکھوں سے پردہ کر گئے، لیکن ایسا پھول بھی کھلا جس کی بہار ابھی زمانے میں زندہ ہے۔ یکم سے لے کے 15 تک چاند نکلا تو علی کے گھر میں بہار آئی، اور بہار بھی ایسی کہ جو رحمت ہے، اس لیے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ چاند نکلا تو علی کے گھر میں رحمت کی بہار آئی۔ چاند چڑھتے چڑھتے کوثر کا شجر مکمل ہو گیا، 14 تک پہنچا تو 12ویں نور کا ظہور، جس کی آنے کی طرف سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہے، کوئی کمال نہیں۔ 12ویں کے آنے پہ ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے جو کسی کو نہیں دیکھتا اس خدا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کیسے بتاؤں، کچھ کیفیتیں ایسی ہیں۔ اب مجھے میری مجبوری یہ ہے کہ اس وقت تقریر کی تمہید بھی کرنی ہے اور شعبان کی تمہید بھی مجھی کو کرنی ہے، چونکہ اس 14 روزہ سلسلہ جشن کی پہلی تقریر اور ابتدائی 5 میرے حوالے ہیں، یہ فریضہ۔ کچھ کیفیتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر صبر خالق کے لیے نہیں ہے، صبر تو مخلوق کے لیے ہے۔ دیکھیے صاحب قدرت، صاحب اختیار، بے چارگی، صبر 2 چیزوں پہ دلیل ہے۔ 2 طرح کا صبر ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے بے اختیاری میں، دوسرا صبر ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، اور دونوں صبر کو ملا مت دیجیے گا، اس لیے کہ بے اختیاری کا صبر ہم کرتے ہیں، اختیار کا صبر معصوم کرتا ہے۔ معصوم کا صبر بے اختیاری کا نہیں ہوتا، بے چارگی کا نہیں ہوتا۔ ہماری کیفیت ہے بے چارگی ہے، بے چارگی میں صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ عجلت بشر کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے۔ عجلت پسندی خالق کی نہیں ہے۔ جس کو اپنے ہاتھ سے معاملے کے نکل جانے کی کا اندیشہ ہو یا خوف ہو، وہ جلد بازی کرے۔ اسی لیے مخلوق جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، خدا جلد باز نہیں ہے۔ تیسری چیز، یہ 2-3 مثالیں صرف ایک لفظ کے لیے دے رہا ہوں۔ ہمارے اختیار میں معاملہ نکل گیا، اسی کا ڈر رہتا ہے، اس لیے جلدی کرتے ہیں۔ اور اب موقع تو نہیں ہے، رجب ختم ہو گیا، شعبان آ گیا، لیکن بات کہہ دی تو بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں۔ اسی لیے علی نے کسی بھی شخص کو جس کی سزا واجب ہو گئی تھی اسے سزا دینے میں جلدی نہیں کی۔ سزا دینے میں جلدی وہ کرے جس کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہو، اسی لیے سزا دینے میں جلدی نہیں کی۔ اب تیسری چیز ہے، جیسے عجلت پسندی ہے، جلد بازی ہے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہماری روحیں بے قرار ہیں، ہمارے قالب بے قرار ہیں، تو بے قراری ہمیں انتظار پہ مجبور کرتی ہے۔
اور دوسری طرف جلد بازی یہ کہتی ہے جسے آنا ہے وہ جلدی آئے. ہم وقت کو کھینچ نہیں سکتے, ہمارے پاس وقت کو کھینچنے کا اختیار نہیں ہے, تو ہمیں اس وقت کو نہ کھینچنے کا جو اختیار ہمارے پاس وقت کھینچنے کا نہیں ہے, اس کیفیت میں ہمیں لامحالہ انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ کائنات کا حاکم ہے, اس کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے. تقریر جہاں سے شروع کی تھی, اس کے قبضہ قدرت میں کیا نہیں ہے, پھر بھی وہ قرآن میں کہہ رہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اور عجیب بات, یہ بھی نہیں کہا خدا نے کہ تم انتظار کرو تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں, یہ نہیں کہا. انی معکم من المنتظرین, تم انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کسی مقام پہ تقریر کرتے ہوئے لاہور میں کہا تھا کہ 4 مقامات قرآن میں ہیں, اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا, کہ جہاں اللہ بندوں کے ساتھ ہے. شہادت, گواہی, انی معکم من الشاہدین, ان اللہ و ملائکتہ درود, یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون, لعنت. 4 مقامات قرآن میں ہیں جہاں خدا بندوں کے ساتھ ہے. تم بھی گواہی دو, میں گواہی دینے والوں کے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. تم بھی درود بھیج رہے ہو, میں بھی بھیج رہا ہوں. تم بھی لعنت کرو, میں بھی کر رہا ہوں. تم بھی انتظار کرو, تم بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں, میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. میں فرق بتا دوں آپ کو اس کا. مجلس یہاں ہو رہی ہے, میں گھر میں بیٹھ کر رو لوں میر انیس کا مرثیہ پڑھ کر تو میں عزادار ہوں. توجہ, گھر میں بیٹھ کر رو لوں میر انیس کا مرثیہ پڑھ کر تو میں عزادار ہوں. یہاں مجلس میں آ کے آپ میں شامل ہو جاؤں تو عزاداروں میں سے ہوں. ذرا لب و لہجہ تو دیکھیے, مجھے آنا ہے آج کی تاریخ تک لیکن ذرا سی شعبان کی تمہید کر لوں. ذرا لب و لہجہ تو دیکھیے, ذرا تیور تو دیکھیے. انی معکم من المنتظرین, میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کا انتظار اتنی بڑی عبادت تھی کہ اس کا درجہ بڑھانے کے لیے وہ بھی منتظرین میں شامل ہو گیا. انتظار کرو, انتظار کرو. امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. اب ظاہر ہے کہ 12ویں کے ذکر تک تو ہم آہستہ آہستہ آئیں گے. معاملہ یہ ہے کہ موضوع جو بھی چھپا ہو, جب زاہد بخاری صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلی سے 5 تک 5 تقریریں کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ہاں کا عنوان کیا ہوتا ہے, کس حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا 12-14 تقریریں 12ویں امام پر ہوتی ہیں. میں نے کہا میں 14 میں سے جتنی بھی آپ مجھے دے رہے ہیں تاریخ کا لحاظ میں ضرور کرتا ہوں. یہی میں نے ہمیشہ منبر سے لوگوں کو بتایا ہے. تو اب صورتحال یہ بنی ہے کہ آج ہے پہلی, کل ہے 3 کی شب, پرسوں ہے 4 کی شب, باقی بچی 2 تقریریں. تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ آج ہم گفتگو کریں گے جناب زینب کی عظمت پہ.
آج جناب زینب کی عظمت پہ گفتگو ہوگی، کل امام حسین پہ تقریر ہے، پرسوں حضرت ابو الفضل پر ہے، آخری 2 تقریریں حضرت حجت پر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے۔ شعبان کی یکم ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں کا تعارف ایک جملے میں کرا رہا ہوں۔ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، لیکن دونوں بیٹیاں ہیں۔ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، لیکن دونوں بیٹیاں ہیں۔ ایک جملے میں تعارف کرا رہا ہوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ جو ماں ہے وہ بیٹی ہے کہ رحمت کے گھر میں رحمت ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ جو ماں ہے وہ بیٹی ہے کہ رحمت کے گھر میں رحمت ہے، اور یہ جو بیٹی ہے یہ وہ بیٹی ہے کہ نعمت کے گھر میں رحمت ہے۔ وہ رحمت کے گھر رحمت ہے، یہ نعمت کے گھر رحمت ہے، اس لیے کہ نبی رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ نبی رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ موضوع نہیں ہے، مگر بات آ گئی تو جملہ سن لو۔ بچپن سے علماء سے سنا ہوگا، کوئی اختلاف علماء اسلام شیعہ سنی کسی مکتب میں نہیں ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ رحمت پہ سوال نہیں ہوتا، نعمت پہ سوال ہوتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب استدلال کر رہا ہوں نبی کی حدیث سے کہ نبی رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ سوال تو علی کا ہوگا، نبی کا نہ۔ رحمت پہ سوال نہیں ہے، نعمت پہ سوال ہے۔ سوال تو علی پہ ہے۔ نعمت کے گھر میں جو رحمت ہے وہ زینب ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی ہے، ایک جملہ پہلے علی کا سن لیجئے، کبھی نہیں سنایا، 14 برس ہو گئے لاہور پڑھتے ہوئے، پہلی دفعہ ممبر سے یہ جملہ سنا رہا ہوں، اور جہاں تک میری معلومات کام کر رہی ہے پاکستان میں بھی یہ جملہ ممبر پہ نہیں سنایا گیا، جہاں تک میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو، کسی نے پڑھا ہو۔ علی نے کہا میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وہ آپ کی آواز سے اور داس سے اور چہروں کے اثر سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس تک جملہ کتنا پہنچا ہے، سمجھ میں آ گیا مجھے۔ مولا کا جملہ ہے کہ میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ علی نے کہا کیا ہے، علی نے کہا کیا ہے۔ دیکھیے میں کیسے آپ سے عرض کروں، قرآن مجید میں
میری اس بات کو یاد رکھیے گا، میں نے ممبر سے بارہا مختلف طریقے سے کہی ہے، آج پھر ایک اور نئے رخ سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی دلیل قرآن میں نہ ہو۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے وہ شیعہ، غیر شیعہ سے میں کبھی خطاب کرتا ہی نہیں ہوں، میں صرف شیعوں سے خطاب کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں بہت بڑی غلط فہمی میں ہے وہ شیعہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ممبروں پر اگر اہل بیت کی سیرت تاریخ سے سنائی جا رہی ہے تو وہ تاریخ ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ اہل بیت کی سیرت اور زندگی کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ یہی فرق ہے معصوم کا اور غیر معصوم کا۔ جو اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کر دے میں اسے علی مان لوں گا۔ صاحب عصمت، غیر معصوم اور معصوم کا فرق لوگ یاد رکھیں۔ بنی ہاشم کے گھر کی ایک ایک شخصیت، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے، عصمت کے معاملے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج تو خیر بات ہے، موضوع ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عصمت کے معاملے میں لوگ یاد رکھیں، عصمت دو قسم کی ہے، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ۔ ابھی اس کی تفصیل بھی آ جائے گی، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ چاہے اہل بیت کے گھر کا وہ فرد عصمت کبریٰ پہ فائز ہو، چاہے عصمت صغریٰ پر، اس کی مثال، اس کی دلیل سیرت کے اس گوشے پر دلیل قرآن میں موجود ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو نہیں مل رہی تو اس کے علم کی کمی ہے، جسے نہیں مل رہی ہے اس کے علم کی کمی ہے۔ وہ قرآن کو بار بار پڑھے، غور سے پڑھے، دیکھ کے پڑھے، توجہ سے پڑھے۔ قرآن میں موجود ہے، قرآن اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ قیامت تک اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن کائے کے لیے اترا؟ ہدایت تو اہل بیت کر لیتے، قرآن اس لیے اترا ہے کہ جب تم اہل بیت پر انگلی اٹھاؤ تو قرآن آگے بڑھے۔ قرآن اس لیے اترا ہے، قرآن جواب دیتا ہے اہل بیت پر ہونے والے اعتراضات کا۔ کیا کہا علی نے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب بیٹی کی پیدائش ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ قرآن نے کئی رخ سے عربوں کے جاہلیت کے زمانے کی بھی گفتگو کی ہے، اسلام آنے کے بعد کی بھی کی ہے، لیکن پورے قرآن میں صرف ایک بیٹی ہے جس کی ولادت کی بات تفصیل سے کی ہے، وہ ہے مریم۔ مریم کے علاوہ قرآن نے کسی بیٹی کی ولادت کی بات تفصیل سے نہیں کی۔ اور یہ میرا جملہ بہت عام ہو چکا ہے، جسے میں نے بار بار ممبروں سے کہا ہے کہ مریم اور عیسیٰ کا قصہ پڑھ کے قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن زچہ خانے کی کتاب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں مریم اور عیسیٰ کا قصہ قرآن میں پڑھیے تو ایسا لگتا ہے قرآن زچہ خانے کی کتاب ہے، لیکن قرآن زچہ خانے کی کتاب نہیں ہے، مگر قرآن نے ہر بات کو تفصیل سے رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے۔ اس لیے کہ مریم کی ماں نے یہ نظر مانی تھی، انی نظرت للرحمن، میں پروردگار کے لیے، ما فی بطنی محررہ، میں پروردگار کے لیے نظر کرتی ہوں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ خانہ خدا کی نظر کروں گی۔ ما فی بطنی محررہ، یہ محررہ کا لفظ یاد رکھیے گا، محررہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں جس پر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، محررہ اسے کہتے ہیں جس پر دنیا کی کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ جب مریم کی ماں حنا نے یہ منت مانی اور وہ وقت آیا کہ جب بچے کی ولادت ہو اور پھر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، قالت وضعتها انثى لیس الذکر کالانثى، تو حنا نے کہا کہ یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں، اور بیٹی کہیں بیٹے جیسی ہوتی ہے، اس لیے کہ نظر یہ مانی ہے کہ خدا کے گھر میں رہے گی، خدا کے گھر میں رہے گی، خدا کے گھر کی نظر کی جائے گی۔ اب نظر کیسی پوری کرے؟ اس لیے کہ بیٹا ہوتا تو خدا کے گھر کے نظر کیا جاتا، لیکن
لیکن بیٹی کیسے نظر کی جائے؟ بیٹی خدا کے گھر میں نہیں رہ سکتی. ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہر بات نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ ممبر کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. آپ بھی سمجھدار ہیں. عورت پر کئی دن ایسے آتے ہیں کہ وہ عبادتوں سے دور ہوتی ہے، تو خدا کے گھر میں کیسے بیٹی رہ سکتی ہے؟ وہی بیٹی خدا کے گھر میں رہ سکتی ہے جو عام عورتوں کی طرح نہ ہو، جو عام عورتوں کی طرح نہ ہو، ہماری تمہاری بیویوں کی طرح نہ ہو. اور آسان کر دوں، جس پر سے کبھی عبادت ساقط نہ ہو، نہیں، جو کبھی عبادت سے دور نہ ہو. اور آسان کر دوں، جس کے ہاتھ 2 نمازوں کے درمیان بیٹے کی ولادت ہو جائے. مریم دیکھیں، یہ تمیل آگے بھی کام آئے گی، اس لیے اس کو محفوظ کیجئے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. مریم، اب ماں نے کہا کہ یہ بیٹی ہے، بیٹا تو ہے نہیں. اس وقت کے نبی حضرت زکریا پہ وحی ہوئی کہ مریم کی ماں سے کہو اپنی نظر کو پورا کرے. مریم کی ماں سے کہو کہ اپنی نظر کو پورا کرے. حالانکہ ایسا کرنے کی صورت میں سارے راہب اور مذہبی علماء خلاف ہو رہے تھے کہ خدا کے گھر میں بیٹی کیسے رہے گی، مگر چونکہ حکم خدا تھا اس لیے پورا کیا گیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہ انتشار دور ہو گیا اور اس فکر سے مریم کی ماں نکل گئی، تو اب قرآن کہتا ہے مریم کی ماں کے بات کو نقل کر رہا ہے. انی سمیتھا مریم، یہ بیٹی ہے جس کا نام میں نے مریم رکھا ہے. میں نے اے پالنے والے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے اترا ہے. لفظ ضائع کر کے آیتوں میں طویل بات گفتگو، یہ کلام فصیح فصحا کو زیب نہیں دیتا. خدا ابس کلام نہیں کرتا کہ لفظوں کو ضائع کرے. اگر کلام کیا ہے تو اس کے کوئی معنی ہوں گے. دنیا کے ہر بچے کا نام یا ماں رکھتی ہے یا باپ، تو اگر مریم کا نام مریم کی ماں نے رکھا تو اس پر حیرت کیا ہے؟ اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، ہر ایک کو پتا ہے مریم کی ماں نے مریم نام رکھا ہوگا. لیکن اگر قرآن اللہ بتا رہا ہے تو پھر اس کے معنی ہے بتا نہیں رہا ہے، جتا رہا ہے کہ دیکھو خدا کے گھر کی نظر کی جانے والی محررہ بیٹی صحیح، لیکن نام ماں نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. کچھ کہہ رہا ہوں، نام ماں نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. مریم ہمارا رکھا ہوا نام نہیں ہے. یہ آیت اتاری ہے کسی آنے والی صاحب عظمت بی بی کے لیے. بیٹی پیدا ہوئی، زہرا نے کہا یا ابا الحسن نام کیا رکھا؟ کہا میں کیوں رکھوں، نبی رکھیں گے. نبی آئے، کہا یا رسول اللہ نام کیا ہے؟ کہا خدا رکھے گا. خدا رکھے گا. وہی آئی، جبریل آئے، اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو بیٹی کا نام زینب رکھے. وہی آئی ہے نا، وہی جیسے حسن و حسین کا نام وہی سے آیا، ویسے زینب کا نام وہی سے آیا. نام رکھا. پہلا حق یہ ہے، حدیث نبی کی 2 حق بیان ہوئے ہیں. پہلا حق دنیا کے ہر بچے کا ماں باپ پر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ نام رکھے. اب موضوع آ گیا تو سن لیجیے. دنیا کے ہر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ نام رکھیں.
یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، نبی کی حدیث ہے، اسلام نے فرض کیا ہے۔ دوسرا حق جو ماں باپ کا ہے اولاد کا ماں باپ پر، وہ دوسرا حق یہ ہے کہ اچھی تعلیم دیں، پہلا اچھا نام دیں۔ میں رک گیا حدیث پر، میں نے دیکھا یہ کیسا حق ہے کہ اسلام اہل بیت کا گھر جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے کہ پہلا حق ماں باپ پر اولاد کا یہ ہے کہ ماں باپ اچھا نام رکھے۔ علی کا نام ابو طالب نے نہیں رکھا، فاطمہ کا نام نبی نے نہیں رکھا، حسن و حسین کا نام علی و زہرا و نبی نے نہیں رکھا، زینب کا نام علی و زہرا و نبی نے نہیں رکھا۔ بھائی جب ان کی اولادیں ہیں تو نام یہ خود کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کیوں رکھتا ہے؟ نام خود کیوں نہیں رکھتے؟ اب جاؤ، آپ ہر چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، معصوم کے قول سے نہیں۔ اب جائیے مفاتی میں جو عرفے کی زیارت امام حسین کی ہے، روز عرفہ پڑھنے کی، اس کا فقرہ پڑھیے گا، اس میں یہ راز کھلا، السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل تم پر سلام۔ جتنا کہہ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھ رہا ہے اس کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ زیارت کا لفظ ہے السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل تم پر سلام۔ اس لیے چونکہ آل اللہ قرار دیا، اس لیے نام بھی وہ رکھتا ہے۔ پیدائش کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد دوسرا بڑا فرض جو ہے وہ ایک ایسا ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، اور نہیں تعلیم تو فرض ہے لیکن ایک اور فرض بیچ میں ہے جو ماں باپ پر فرض ہے، وہ ہے عقیقہ۔ عقیقہ، عقیقے کا حکم یہ ہے، اور بڑی شد و مت کے ساتھ ابھی اگر میں گنوانا شروع کروں اہل بیت کے گھر کے عقیقے تو گھنٹے سے اوپر کی تقریر صرف اس موضوع پر ہو سکتی ہے کہ اہل بیت کے گھر میں کس کے عقیقے کس طرح ہوئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا 5 ولیمے ہیں اسلام میں، 5 اسلام میں 5 ولیمے ہیں۔ ایک ولیمہ عقیقے کا ہے، ابھی پچھلے دنوں 13 رجب کی کسی تقریر میں تفصیل بیان کر چکا، یہاں وہ ساری باتیں نہیں کرنی، لیکن بات آ گئی اس لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک ولیمہ کہتے ہیں پورے کھانے کو، پورا کھانا جس میں کھانے کے تمام انواع و اقسام جو اس عہد کے ہوں وہ رائج ہوں وہ پیش کیے جائیں، پورا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے۔ 5 ہیں ولیمے۔ گھر بنانے کا، بچے کی نیا گھر بنایا، اسلام کہتا ولیمہ کرو، مومنوں کو کھانا کھلاؤ۔ حج کر کے آئے، ولیمہ کرو، مومنوں کو کھانا کھلاؤ۔ گھوڑا چڑھائی ایک رسم ہے، اس کا ولیمہ کرو، عقیقے کا ولیمہ کرو، اور یہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد۔ اور 5واں ولیمہ شادی کا ولیمہ ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ 5 ولیمے ہیں، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ولیمہ ابو طالب کی ایجاد ہے۔ ابو طالب سے پہلے کوئی لفظ ولیمہ سے واقف نہیں تھا۔ ابو طالب نے ولیمہ شروع کیا، اور پہلا ولیمہ بچے کی پیدائش پر ہوا۔ پہلا ولیمہ تاریخ بشر میں، بنی آدم کی تاریخ میں نبی کا ہوا جو ابو طالب نے کیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اس جملے کی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ نبی کا ولیمہ ابو طالب نے کیا تھا تو پھر ابو طالب کی نسل میں سب کا ولیمہ نبی نے کیا۔ عقیقے کا ولیمہ، عقیقے کا ولیمہ، کھانا کھلاؤ، 7 دن کھلاؤ، 3 دن کھلاؤ۔ تو شعبان ولیموں کا مہینہ ہے، شعبان ولیموں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ بہاریں ہی بہاریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ پیدائش ہو چکی، ظہور ہو چکا، 1400 سال پہلے آ چکے، اب کیا فائدہ ولیمے کا؟ آج لفظ ولیمہ یاد رکھیے گا 4 یا 5 تقریر میں کام آئے گا۔ اب کیا فائدہ ولیمے کا؟ اب تو نہیں ہو سکتا، ولیمے تو ہو چکے۔ جی نہیں، مومنوں کو محروم نہیں کیا اسلام نے اپنے معصوم کی خوشی سے۔ تیرا معصوم شہادت پا کے رخصت ہو چکے، 14واں ابھی زندہ ہے، اس کی سلامتی میں سب کی سلامتی ہے۔ شریعت مقدسہ میں مستحب ہے کہ 15 شعبان کو امام زمانہ کا ولیمہ کرو۔ تفصیل جب امام پہ گفتگو ہوگی تب عرض کریں گے۔ شریعت میں مستحب ہے کہ 12ویں امام کا ولیمہ آپ بھی کریں۔ 2 چیزیں ہیں مستحب، بتا دوں، آج سے پہلے نہیں آیا، موضوع ذکر نہیں ہوا۔ ایک، جب بقرعید میں قربانی کریں تو 1 جانور امام کی طرف سے قربان کریں، مستحب ہے حضرت کی طرف سے، جیسے طواف کرنا زمانے کے امام کی طرف سے مستحب ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ 15 شعبان کو حضرت کے دنیا میں آنے کا ولیمہ۔ ولیمہ کیا؟ مومنوں کو کھانا کھلانا۔ اور فائدہ اس کا یہ بتا دوں کہ ہر وہ تاریخ جس کا تعلق آل محمد کی خوشی سے ہے، ہر وہ تاریخ اس میں 2 ساری باتیں آ گئیں، کافی ہے یہ جملہ، ہر وہ تاریخ جس کا تعلق آل محمد کی خوشی سے ہے۔ علی کی ایک حدیث ہے کہ یہ دنیا حلالہا حساب و حرامہا عقاب، اس دنیا کے حلال پر حساب ہے، حرام پر عقاب ہے، عذاب ہے۔ لیکن ہر وہ تاریخ جو ائمہ کی، اہل بیت کی خوشی سے تعلق رکھتی ہے، اس تاریخ پر پیسہ خرچ کرو، کپڑے بناؤ، کھانا کھلاؤ، کسی چیز کا حساب نہیں ہوتا۔ مرفوع القلم کہلاتا ہے وہ دن، یعنی اس دن حساب کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے معصوم کی برکت کی وجہ سے۔ زینب دنیا میں آئی تو ولیمہ نبی نے کیا، تقریر یہاں سے مڑی تھی، ولیمہ کیا پیغمبر نے۔ اور قرآن جب یہ کہہ رہا تھا، بات میں نے روکی ہے مریم کے ذکر پر، میں واپس آؤں گا۔ قرآن جب یہ کہہ رہا تھا کہ انی سمیتہا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، ماں نے کہا، تو اب اس کے بعد قرآن خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ کچھ آگے کے مرحلے بھی ہیں، اور وہ مرحلے یہ ہیں کہ اس کے بعد مریم کو خانہ خدا کی نذر کر دیا گیا، اور اس 9 سال تک مریم خدا کے گھر میں رہی، پروان چڑھی، پلی، وہیں کھانا آتا تھا جنت سے۔ مریم باہر نہیں نکلی، مریم کی پیدائش باہر ہوئی ہے۔ 9 سال تک خدا کے گھر میں رہی ہیں، جب وقت ولادت عیسیٰ آیا ہے تب باہر نکلی ہیں، اور کہا گیا اب چلی جاؤ، اب یہاں نہیں ٹھہر سکتی، یہ خدا کا گھر ہے۔ مریم کو بھیج دیا گیا۔ کہنا اتنا تھا کہ خدا کے گھر میں مریم کو ٹھہرا کر قرآن نے اتنا تو بتایا کہ عورت رہ سکتی ہے اگر مریم جیسی معصومہ ہو خدا کے گھر میں، مگر پیدا تو نہیں ہوئی نہ مریم خدا کے گھر میں پیدا ہوئی، نہ عیسیٰ۔ علی نے کیا کہا؟ میرے 4 بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، جیسے علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے کعبے میں پیدا ہوئے تھے علی، حسن و حسین تو زہرا کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، زینب کلثوم تو فاطمہ کے حجرے میں پیدا ہوئی ہیں۔ اما آپ غلط فہمی میں ہیں، یہ جو مسجد نبوی بنی ہے یہ فاطمہ کے گھر کا صحن ہے۔
سیدہ کے گھر کا آنگن ہے مسجد، مسجد میں زہرا کا گھر نہیں بنا ہے، زہرا کے گھر کے آنگن میں خدا کے گھر مسجد بنی ہے، خدا کا گھر، یہ خدا کا گھر زہرا کے گھر کا آنگن ہے، اس لیے زہرا رہتی بھی خدا کے گھر میں ہے، بچے آئے بھی خدا کے گھر میں ہیں، علی کی اولاد بھی علی کی طرح خدا کے گھر میں آئی ہے، تبھی تو نبی نے سب کے دروازے بند کر دیے، تبھی نبی نے سب کے دروازے بند کر دیے، جتنے گھر مسجد میں بنے تھے ان کے دروازے بند کر دیے، جس گھر میں مسجد بنی تھی وہ دروازہ کھلا رہا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اوروں کے دروازے کھلے رہے تو کل کوئی بچہ لے کر آ جائے گا میری اولاد بھی خدا کے گھر میں آئی۔ زینب مریم کی عظمت اپنی جگہ۔ اب وہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی تقریر سے پہلے مجھ سے انہوں نے کہا، میں ممبر سے نام لینے کا عادی نہیں ہوں اس لیے اس بحث میں نہیں جاتا، میرا مقصد صرف ہوتا ہے کہ غلط بات ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے، افراد سے مجھے کوئی بیر نہیں ہوتا، مقصد ممبر کا ہے اصلاح کرنا۔ کہ کسی نے بھی حال ہی میں لاہور کی کسی مجلس میں پڑھنے والے نے یہ کہا کہ زینب معصومہ نہیں ہے، مجھے کہنے والے پر کوئی حیرت نہیں ہے، مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے جو سن کے گھر چلے آئے۔ ہاں آپ ہو کوئی ہو ایکس وائی زیڈ الف بے پے تے، جو بھی سن کر آتا ہے اس طرح کی بات وہ ذمہ دار ہے۔ میں بار بار لاہور کے ممبروں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ کہنا ہم تو مجلس میں گئے تھے، ہم یہ بھی سن لیتے ہیں، ہم وہ بھی سن لیتے ہیں، اس کا جواب آپ روز محشر دے نہیں سکیں گے، کوئی نہیں دے سکے گا۔ سیدہ کو منہ دکھانا ہے، رسول کو منہ دکھانا ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ غلط کو غلط کہے، اور اگر غلط پڑھا جائے تو جا کے پوچھیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں لوگ صحیح پڑھنے والوں سے تو پوچھتے ہیں، غلط پڑھنے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ زینب معصومہ نہیں ہے، علی نے کہا میرے چاروں بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، توجہ، علی نے کہا میرے چاروں بچے خدا کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو خدا کے گھر میں پیدا ہوئی زینب، مریم معصومہ صحیح خدا کے گھر میں رہ سکتی ہیں، پیدا نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، مریم خدا کے گھر میں رہ سکتی ہیں، پیدا نہیں ہو سکتی۔ نہ مریم خدا کے گھر میں پیدا ہوئی، نہ عیسیٰ خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے بتایا مریم کی عصمت کا کیلیبر اور ہے، مریم کی عصمت کا کیلیبر اور ہے، زینب کی عصمت کی عظمت اور ہے۔ اور اب جملہ آپ کے نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں؟ مریم عمران کی بیٹی ہے، یہ باپ کی زینت ہے۔ دیکھیے میں ابھی حیات پہ تو نہیں آیا، وقت ہوا تو آ جاؤں گا، لیکن ابھی عظمت پہ گفتگو ہے۔ ایک دلیل میں نے آپ کو دے دی قرآن سے اور حدیث سے، دوسری دلیل خدا نے نام رکھا زینب، باپ کی زینت، اس پہ تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ تیسری دلیل پہلے سن لیجئے، وہ ضروری ہے سننا۔ جب آپ یہ کہیں گے، توجہ اس بات کو سمجھیے گا، جب آپ یہ کہیں گے کہ زینب اور ام کلثوم معصومہ نہیں ہیں، تو آپ نے زینب کی عظمت سے اختلاف نہیں کیا، آپ نے عصمت فاطمہ سے انکار کیا ہے۔ سمجھے اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کہیں گے کہ زینب معصومہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے فاطمہ کی عصمت سے انکار کیا ہے، اس لیے کہ فاطمہ کی آغوش کا کیلیبر یہ ہے کہ غیر معصوم پلتا ہی نہیں ہے۔
عظمت یہ ہے کہ وہاں غیر معصوم نہیں بلتا. دیکھیے حسن و حسین امام ہے، یہ ان کی عظمت ہے. لیکن اب پرسوں چونکہ گفتگو کرنی ہے اس لیے جملہ آج کہہ دوں. بات ہے زہرا کی. زہرا کی گود میں بچہ جو بھی آئے گا معصوم ہوگا، اس لیے کہ غیر عصمت اس آغوش کی حدود میں نہیں آ سکتا. فاطمہ کی آغوش دلیل ہے عصمت کی. میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ حدیث کے موضوع بدل جائے گا مگر دلیل دینا. حدیث قصہ میں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کا مطلب کیا ہے؟ یہ زہرا سے تعارف کیوں کرایا؟ عصمت نبی محتاج ہے زہرا کی عصمت کی. عصمت علی محتاج ہے زہرا کی عصمت کی. عصمت ائمہ محتاج ہے زہرا کی عصمت کی. اس لیے کہ نبی کو اللہ نے کہا تھا اگر زہرا کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اب جب حدیث قصہ میں کہہ رہی ہیں آواز دی ہم فاطمہ، کون؟ خدا کہہ رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو تعارف کرا کے بتایا کہ زہرا کا جو باپ ہوگا معصوم ہوگا، زہرا کا جو شوہر ہوگا معصوم ہوگا، گود میں جو پلیں گے معصوم ہوں گے. اب جملہ نہ ضائع کرنا. پہلی شعبان سے 4 شعبان تک پہنچ گیا. زہرا کی گود میں جو پلیں گے معصوم ہوں گے. ارے زہرا اگر کسی کو بیٹا کہہ دے وہ بھی معصوم ہو جائے. کو سمجھیں. ریٹرن نہیں مل رہا مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. نہیں آپ کو جا رہی ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ریٹرن دیں مجھے. پہلے صحیح تھی، تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہوئی. صلوات بھیجیں محمد وال. اب صحیح ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیں محمد. ہاں آپ ٹھیک. دیکھیے اگر آپ یہ نہیں سمجھے کہ زہرا کی گود میں پلنے والا معصوم ہوتا ہے، زہرا کسی کو بیٹا کہہ دیں تو وہ بھی معصوم ہے. معصوم ہے، معصوم ہے. عباس کی عصمت پہ بات نہیں کرو، عباس کی عصمت پہ بات نہیں کرو، زینب کی عصمت پہ بات نہیں کرو. اب میں ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جو ہر عقلی نقلی دلیل سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں. ارے زینب کی عصمت پہ بات مت کرو، تمہیں عباس سے ڈر نہیں لگتا؟ سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر کسی نے اٹھ کر یہ کہا، اگر کسی نے اٹھ کر یہ کہا کہ زینب معصومہ نہیں ہے یا عباس معصومہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ سمجھ لیجئے وہ آیہ تطہیر کے معنی اور مطلب سے جاہل ہے. اسے آیہ تطہیر کے معنی نہیں معلوم. معلوم ہو نہ معلوم ہو، ایمان تو رکھو. کہہ رہا ہوں معنی معلوم ہو نہ معلوم ہو، ایمان تو رکھو. آیہ تطہیر کا صاف مطلب یہ ہے کہ عصمت کا مرکز ہیں فاطمہ. عصمت کا مرکز ہیں فاطمہ. دنیا میں جسے بھی عصمت ملے گی زہرا کی وجہ سے ملے گی. زہرا سے ہٹ کر کہیں اور عصمت نہیں ہے. یہ ہے تیسری دلیل. دوسری دلیل روک لی تھی.
زین اب، باپ کی زینت. دیکھیے میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ اس کیلیبر کے نام یا کنیت یا لقب یا خطاب، اردو میں آپ جو بھی کہہ لیں، عربی میں الگ الگ ہے، تقسیم ہے. کنیت اور ہوتی ہے، نام اور ہوتا ہے، لقب اور ہوتا ہے، خطاب اور ہوتا ہے. اردو میں سب ایک ہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اس کیلیبر کے تاریخ بشریت میں کل 3 الفاظ ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے. پہلے تو زینب کا کیلیبر سمجھے کہ زینب ہے کیا. تاریخ بشریت میں، تاریخ آدم و عالم میں اس کیلیبر کے کل 3 الفاظ ہیں، چوتھا کوئی لفظ نہیں ہے. پہلا ہے ام ابیہا، باپ کی ماں. دوسرا ہے زین اب، باپ کی زینت. تیسرا ہے سکینہ. یہ تین ایک کیلیبر کے لفظ ہیں، ایک کیلیبر کے لفظ ہیں. باپ کی ماں، باپ کی زینت، باپ کی تسکین. سکینہ باپ کی تسکین، باپ کی ماں، باپ کی زینت، باپ کی تسکین. یہ تینوں ایک کیلیبر کے الفاظ ہیں. زین ام ابیہا کیا ہے؟ ام ابیہا باپ کی ماں. کس کے لیے کہا؟ فاطمہ کے لیے. دنیا میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ماں نہیں بتا رہا ہوں، دنیا میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کی ماں نہیں ہوتی. اولین و آخرین میں اکیلی زہرا ہے جو باپ کی ماں ہے. باپ کی ماں اس لیے کہا کہ زہرا نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتا. زہرا نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی کہہ رہا. اور جن کے عقیدے درست نہیں ہیں وہ درست کریں. ہاں، یہ نہیں ہوتا. معصوم کی حدیث پر تحفظات دماغ میں رکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ریزرویشنز نہ پیدا کی جائیں حدیث پر. ام ابیہا باپ کی ماں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ نہ ہوتی تو نبی نہ ہوتا. دوسری بات، فاطمہ نہ ہوتی تو بقائے رسالت نہ ہوتی. فاطمہ نہ ہوتی تو بقائے رسالت نہ ہوتی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فاطمہ کوثر ہے. ابتر کا دانہ دینے والے یہی سمجھے تھے کہ نبی کے ساتھ نبی کا دین بھی ختم ہو جائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں. اب تقریر جدھر جا رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا، بات کو میں مکمل کر کے ہی ممبر سے اتروں گا. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. فاطمہ بقائے رسالت کی ضامن ہے. ابتر کا تانا دینے والے یہ سمجھے تھے کہ نبی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ختم ہو جائے گا. جب زہرا دنیا میں آئی تو اللہ نے کوثر کی ضمانت دی کہ فاطمہ ہے، اس لیے نہ لا الہ ختم ہوگا نہ محمد الرسول اللہ ختم ہوگا. فاطمہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ کی ذریت ہے، فاطمہ کی نسل ہے، نسل نبی زہرا سے چلے گی. اس لیے کہا ام ابیہا. ام ابیہا رسول ہے تو فاطمہ سے ہے، فاطمہ کی وجہ سے ہے. تو اب زینب کے معنی سمجھاؤں. باپ کی زینت اسی لا الہ محمد الرسول اللہ کے آخری ٹکڑے علی ولی اللہ کو کربلا میں خطرہ تھا. کچھ کہہ رہا ہوں. کربلا میں خطرہ تھا علی ولی اللہ کو. محرم کی مجلس ہوتی تقریر کو دلیل دیتا. محرم میں بہت کہہ چکا ہوں. کربلا لا الہ پہ نہیں لڑی گئی ہے، محمد الرسول اللہ پہ نہیں لڑی گئی ہے، علی ولی اللہ پہ لڑی گئی ہے. کربلا میں خطرہ تھا علی ولی اللہ کو. حسین قتل ہو گئے. اب جو حسین کو بچائے گا وہی علی ولی اللہ کو بچائے گا. زینب
ولی اللہ کی، حسین قتل ہوئے، اب خطرہ ہوا حسینیت کو، زینب نے حسین کو بچایا، حسین کو نہیں، علی ولی اللہ کو بچایا، اس لیے زین نے اب ایک معنی پہنچا دیے تاریخ سے اور عقل و منطق سے، اب دوسرے معنی سنیے قرآن سے۔ قرآن، زینت، باپ کی زینت، زینت کا حکم اسلام میں بہت سے مقامات پر ہے، اور بہت ساری زینتیں الگ الگ مختلف چیزوں کے لیے قرار دی گئی ہیں۔ عقل کی زینت ہے علم، عدل کی زینت ہے احسان، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک ایسے مقام پہ زینت کا حکم دیا جہاں کسی کے تصور میں نہیں تھا، اب میں بتاتا ہوں، اور چونکہ شعبان کا مہینہ اس لیے بھی یہ بتانا بہت ضروری بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے جو جتنے میلے پرانے پھٹے ٹرنک سے نکلے ہوئے کپڑے پہن کے مسجد جائے وہ اتنا متقی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ جو جتنا ملنگ نظر آئے، بے حال اور بدحال نظر آئے، وہ اتنا پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید نے عبادتوں کے لیے کچھ قانون مقرر کیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب خدا کی عبادت کے لیے محراب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ قرآن ہے، قرآن قرآن ہے۔ زینت کا مطلب یہاں اس کے دو معنی ہیں، دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ ظاہر میں فقہ کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں اچھا لباس، پاک لباس، صاف لباس، خوشبو لگا کے، کم سے کم آیت نے یہ تو بتایا کہ موقع موقع کے لباس الگ ہیں۔ سنیے سنیے سنیے، شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ پیغام شیعہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کراچی، لاہور جہاں بھی پڑھ رہا ہوں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، شیعوں کو اس وقت سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ مجلس میں بھی کالے کپڑے، میلاد میں بھی کالے کپڑے، برا نہیں مانیے گا، میں اس معاملے میں بہت کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں اور ہر بات کھل کے کہنے کا آدمی ہوں۔ مجلس میں بھی کالے کپڑے، 3 شعبان کو بھی کالے کپڑے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے؟ خوشی کے لباس الگ ہیں، غم کے لباس الگ ہیں، خوشی کے رنگ الگ ہیں، غم کے رنگ الگ ہیں۔ اگر اب کیا کل کی بات ہے یہ، لیکن ایک جملہ آج سن لیجئے، اگر رنگوں کی اہمیت نہ ہوتی تو آئے ہوئے سفید لباس کو نواسے سبز اور سرخ نہ کر دیتے۔ آئے ہوئے سفید لباس کو نواسوں نے سبز اور سرخ کر دیا، یہ رنگوں کی اہمیت ہے۔ راز ہے، عرض کریں گے ان کے بھی راز ہیں، وہ بھی ذکر ہوگا جب بات آئے گی۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد وعلیہ۔ ابھی موچی دروازے میں باب الحوائج کے سلسلے کی مجلسوں میں تفصیل سے بات کی تھی، تو وہاں یہ جملہ کہا تھا، صرف رنگ نہیں، صرف لباس نہیں، یہ ضروری ہے کہ اس دور میں اس پیغام کو بھی سمجھا جائے۔ جیسے خوشی کے رنگ الگ ہیں، غم کے رنگ الگ ہیں، خوشی کے لباس الگ ہیں، غم کے لباس الگ ہیں، خوشی کی کیفیتیں الگ ہیں، غم کی کیفیتیں الگ ہیں، ایسے ہی خوشی کی نظریں الگ ہیں، غم کی نظریں الگ ہیں۔ نظر یہ نظریں نہیں، نظر مولا کی نظر، غم کی اور ہے، خوشی کی اور ہے۔ عاشور کی نظر غم کی ہے، 22 رجب کی خوشی کی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی ایک عجیب بات یہ ہوگی، وہ تو نظر ہے مولا کی، ہم تو اس لیے چلے گئے، شہادت کی شب میں بھی کر لی ہم نے، 25 رجب کی شب میں بھی کر لی، 28 رجب کی شب میں بھی کر لی، اس لیے مولا کی نظر ہے۔ مولا کی نظر خوشی کی اور ہے۔ عاشور کی فاقہ شکنی سوئیوں پہ نہیں ہوتی، عاشور کی فاقہ شکنی سوئیوں پہ نہیں ہوتی۔ اس بات کو لوگ سمجھیں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک جملہ کہہ کے بات کو بالکل صاف کر دوں، نظریں تولائی اور ہیں، تبرائی اور ہیں۔
اسی طریقے سے تاریخوں کا لحاظ ہے، کون سی تاریخ پر مصائب ہونے ہیں، کون سی تاریخ پر مصائب نہیں ہونے. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا غم ہے تو سارا سال ہم نے ماتم کرنا ہے. کچھ تاریخیں ایسی ہیں جس میں معصوم نے منع کیا ہے رونے سے، اور پھر آپ روئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ امام زمانہ کو دکھ پہنچا رہے ہیں. مثال کے طور پر سیدہ کی ولادت 20 جمادی الثانی، سال کی ساری تاریخوں میں حکم ہے کہ حسین کی زیارت روزانہ پڑھو. اب عبداللہ الحسین کی زیارت روزانہ پڑھو، ثواب ہے. لیکن 20 جمادی الثانی جس دن زہرا کی ولادت ہوئی ہے، 18 ذی الحجہ جس دن غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا ہے، منع ہے اس دن حسین کی زیارت کرنا پڑھنا. منع ہے اس دن حسین کی زیارت پڑھنا منع ہے. کیوں؟ تاکہ آنکھ میں آنسو نہ آئے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ دین آل محمد کی اطاعت کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں ہے. جو انہوں نے کہا جیسے کہ ہماری خوشی میں خوشی کرو، ہمارے غم میں غم. 11ویں امام کی حدیث ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خوشی میں خوشی منائی جائے گی، غم میں غم منائے جائیں گے. اسی طریقے سے مصائب فضائل کا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینتوں کا خیال رکھو جب خدا کی عبادت کرو. تقریر ختم ہو رہی ہے. جب خدا کی عبادت کرو تو اپنی زینت کا خیال رکھو. اس کا مطلب یہ کہ زینت کا خیال ویسے بھی رکھنا ہے، لیکن خدا کی عبادت کے وقت زینت کا زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ ہے ظاہری معنی. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ تمام بنی آدم سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کی عبادت کے وقت زینتوں کا خیال رکھا جائے. اچھا، اب میں دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، وہی بڑی مشکل سے پڑھ لوں تو پڑھ لوں. سال کے 30 روزے واجب ہیں، رکھ لیے تو رکھ لیے. مسجد کبھی چلے گئے تو چلے گئے، توفیق ہو گئی تو حج کر لیا. ہمارا کتنا وقت عبادتوں میں گزرتا؟ بتائیے نا، کتنا وقت گزرتا ہے عبادتوں میں؟ ہمارا تھوڑا سا وقت گزرتا ہے. اس تھوڑے سے وقت میں بھی ہمیں حکم ہے کہ زینت کرو. یعنی جب بھی خدا کی عبادت کے مرحلے پہ آؤ تو زینت کرو. اگر خدا کا کوئی ایسا بندہ ہو جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہو، کچھ کہہ رہا ہوں، جو ہر سانس عبادت میں ہو، ولادت سے شہادت تک، کعبے سے مسجد کوفہ تک جو عبادت ہی عبادت میں ہے. علی کی، ارے آپ کیا پھر تقریر مڑ جائے گی. کیا میں آپ کو علی کی عبادت سمجھاؤں جس کو دیکھنا عبادت ہے؟ جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس پہ نظر کرنا عبادت ہے، جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس کی یاد رکھنا عبادت ہے. تو اس علی کی اپنی زندگی کیا ہوگی؟ کعبے سے مسجد کوفہ تک سب عبادت ہی عبادت ہے. تو اب سارے انسانوں کے لیے حکم ہے کہ عبادت کے وقت زینت کا لحاظ کیا جائے. ہماری زینت لباس ہے، علی کی زینت زینب ہے. علی کی زینت زینب ہے. زینب بیٹی باپ کی زینت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کی کیفیت میں، ذرا زینب کا مرتبہ تو دیکھیے، جس کا ہر لمحہ عبادت ہے اس کی زینت زینب ہے. جس کا ہر لمحہ عبادت ہے اس کی زینت زینب ہے. شاید آخری ایک جملہ ہو، اس کی زینت زینب ہے. دنیا میں کہیں بھی عورت کبھی مرد کا حوالہ نہیں بنی. عورت کبھی مرد کا حوالہ نہیں بنی. اصول بشریات کا یہ ہے، مرد ہمیشہ عورت کا حوالہ ہوتا ہے. بہن بھائی سے پہچانی جاتی ہے، بیٹی باپ سے، زوجہ شوہر سے، ماں بیٹے سے. عورت کبھی حوالہ نہیں بنتی. کائنات کی 2 بیویاں ہیں جو حوالہ بنی ہیں، یا فاطمہ یا زینب. یا فاطمہ یا زینب، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اور یا زینب، آپ کہیں گے زینب کب حوالہ بنی ہے؟ بات کہی ہے اس لیے حدیث سنا رہا ہوں، تقریر ختم ہو گئی. اور آپ کے لیے دعا، زینب بھی حوالہ ہے. حدیث قصہ میں بتایا زہرا حوالہ ہے.
رسالت کا تعارف زہرا سے، امامت کا تعارف زہرا سے، ولایت کا تعارف زہرا سے. زینب کب حوالہ ہے؟ شیعوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا، ہر دور میں آتا رہا ہے. تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آپ نے بھی ایسے وقت کی دیکھی ہیں اس پاکستان میں، خدا نہ کرے پھر کبھی آئے. شیعوں پہ ایک ایسا وقت بھی آیا ہے تاریخ میں جب وہ اپنی زبان سے علی کا نام نہیں لے سکتے تھے. جب وہ اپنی زبان سے علی کا نام نہیں لے سکتے تھے، ایسا وقت بھی شیعوں پر آیا تھا. لیکن علی کا نام نہیں لے سکتے تو دین رکتا تو نہیں ہے، دین کو تو تعطل میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو اب کریں کیا؟ حدیثوں کو ایک دوسرے سے نقل کیسے کریں؟ علی کا نام لے کے بھرے مجمع میں سنا نہیں سکتے. علی کا نام لیں گے، پہچان لے گا پہچاننے والا کہ حدیث کس کی ہے، یہ کون ہے، کس کا چاہنے والا ہے. اور قول کو نقل بھی کرنا ہوتا تھا، اور ایسے نقل کرنا ہے کہ سننے والوں کو نہ پتا چلے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مدتوں ایسا زمانہ آیا تو علی کے چاہنے والے کرتے یہ تھے کہ سنانے والے سے کہتے تھے قالا ابو زینب، زینب کے باپ نے کہا. جو شیعہ ہوتا تھا سمجھ جاتا تھا، جو علی والا ہوتا تھا سمجھ جاتا تھا. آپ نے دیکھا بیٹی باپ کا حوالہ ہو گئی، کچھ کہہ رہا ہوں، بیٹی باپ کا حوالہ ہو گئی. ایسا حوالہ کہ جہاں وقت تو بہت ہو گیا مگر بی بی کا ذکر ہے. دیکھیے تقریر بھی ختم ہو گئی، بات بھی ختم ہو گئی، لیکن اب ایک بات ہے اور بی بی کا تذکرہ ہے. اس لیے اگر آپ واقعی آمادہ ہیں تو ایک بلند آواز سے صلوات دیں. دیکھیے زینت کیسی ہے. اب ذرا جو قرآن پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں وہ سورہ تحریم کی آیتیں یاد رکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ بات فضائل کی ہے، لیکن وقت ایسا ہے کہ ہوا یہ کہ جنگ صفین جب ہو رہی تھی، تو جنگ جمل پہلے، صفین ہوا یہ کہ ایک خط چلا میدان سے، ایک خط چلا میدان سے. اب میں آپ کو ممبر پہ سب چیزیں تو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ بھی مجلس سنے ہوئے بیٹھے اس لیے سب چیزیں سمجھ سکتے ہیں. خط زنانہ تھا، مردانہ نہیں تھا. خط زنانہ تھا، مردانہ نہیں تھا. خط چلا، اچھا گیا کہاں یہ بھی سن لیجئے. اپنے ہم منصب کو، ہائے ہائے، اب میرے خیال میں بات پہنچ گئی ہوگی آپ تک. بصرے سے خط چلا، زنانہ خط، اور اپنے ہم منصب کو. علی لشکر لے کے میدان میں، وہاں سے خط آ رہا ہے، اور خط آ رہا ہے کسی کا کسی کے پاس، جس کے پاس ہے وہ میں آپ کو بتا چکا. جب وہ خط پہنچا تو اب یہ دو ہے نا، ایک مدینے میں ہے، ایک میدان میں ہے. آپ جانیں تو جو مدینے میں ہے، جب ان کے پاس خط آیا تو خط میں یہ لکھا گیا تھا، ایسا ہوتا ہے جنگوں میں، ہوتا ہے سیاست میں، ہوتا ہے. خط میں لکھا گیا تھا علی کے لشکر کے قدم ہم نے اکھاڑ دیے، اور علی کا لشکر الٹے قدموں بھاگ رہا ہے، اور فتح ہمارے قریب ہے، اور بس ہم جیت کے آنے ہی والے ہیں. اب جو یہ خط پہنچا تو مدینے کی عورتوں کو جمع کر کے دف پہ شعر گائے گئے، محفل جمائی گئی، اور اس شعر میں اشعار جو تھے وہ علی کے خلاف تھے. بھئی توجہ کیجیے گا، تقریر ختم ہو رہی ہے. زینت کیا ہے؟ وہ اشعار جو تھے وہ علی کے خلاف تھے. چونکہ بھری محفل بنائی گئی ہے اور محفل میں گائے گئے، اس لیے خبر تو مدینے میں ہو گئی سب کو.
خبر ہوئی تو جناب ام سلمہ برہم ہو گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا برہم ہو گئی اور ام سلمہ نے سر پہ چادر ڈالی. توجہ, سر پہ چادر ڈالی. جناب زینب نے کہا نانی کہاں جا رہی ہیں؟ جناب زینب نے کہا نانی کہاں جا رہی ہیں؟ ام سلمہ نے کہا ان کی خبر لینے جا رہی ہوں. بھری محفل میں علی کے خلاف شعر پڑھ رہی ہیں, عورتیں مدینے کی جمع ہو کر ان کی خبر لینے جا رہی ہوں, بتانے جا رہی ہوں کہ علی کے لیے نبی کی حدیثیں کیا ہیں. جناب زینب نے کہا نانی آپ بیٹھیے میں خبر لیتی ہوں. اب میں نہ وقت ہے اور نہ تفصیل ہے اور قرآن آپ پڑھے ہوئے ہیں, تقریر تمام ہو رہی ہے. نانی آپ بیٹھیے میں خبر لیتی ہوں. جناب زینب چادر ڈال کے سر پہ چلی, اس گھر میں آئی جس گھر میں دف بج رہے تھے. توجہ, زینب کا قدم رکھنا تھا سناٹا ہو گیا. زینب کا قدم رکھنا تھا سناٹا ہو گیا. ایسی خاموشی تھی اگر سوئی بھی گرتی تو آواز سنی جاتی, چہروں کے رنگ اڑ گئے. سنو گے ہوا کیا؟ دف بجانے والیاں دف چھوڑ چھوڑ کے پچھلے قدموں محفل سے نکل گئیں. دف بجانے والیاں جو کرائے پہ منگوائی گئی تھی پچھلے قدموں محفل سے نکل گئی. زینب نے اس کو مخاطب کیا جس کے پاس خط آیا تھا اور کہا سنو, کیا سورہ تحریم بھول گئی؟ تم دونوں مل کے نبی کا نہ بگاڑ سکی, علی کا کیا بگاڑا؟ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بن. خدا بندہ یہ تیرے اہل بیت کا ذکر کرنے والے, انوار شعبان کا فیض اٹھانے والے, بانی محفل بخاری صاحب, ان کے اہل خانہ زاہد بخاری صاحب, زوار بخاری صاحب اور ان کے اہل خانہ احباب, تشریف لانے والے اہل ایمان, پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما, حاجتوں کو بھر لا. پالنے والے جو تمنائیں دل میں رکھتے ہیں خصوصاً زیارات عتبات عالیہ کی, انہیں شرف یاب فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پالنے والے, آل محمد کے چاہنے والے, علی کی محبت کرنے والے, حسین کے ماتمدار, دنیا کے جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے انوار شعبان کے تصدق میں اولاد صالح و نرینہ کرامت فرما. جو بے روزگار ہے روزگار واسع عطا فرما. جو با روزگار ہے اس کو روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہے شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما. جو بے خطا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. جو طلبہ و طالبات, نوجوان, بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں دین و دنیا کے ہر امتحان میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دینا. خوشی کا موقع ہے, خوشیوں کا آغاز ہے. تحفہ آپ نظر کریں, عید کا دن ہے, بعد میں گلے ملے, مبارکباد دیں. آیت میں پڑھتا ہوں 3 بار, آپ تحفہ نظر کریں, اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی